بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے دوران آپ بچوں کو رمضان کے بارے میں جتنے لیکچرز میں نے آج تک دیے ہیں ان سب کا خلاصہ عرض کرنے لگا ہوں تاکہ وہ سارے اسباق دہرائے جائیں اور آپ کے ذہن میں بیٹھ جائیں کہ رمضان ختم ہونے کو چلا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے اللہ نے جو فرض کیے، سب سے پہلا مقصد ان کا یہ تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر پہلی امتوں کی طرح روزے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ کی صفت پیدا ہو۔ تقویٰ کے موضوع پر میں نے تفصیلاً آپ بچوں کو بتایا تھا کہ تقویٰ کی صفت کیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی میں نے آپ کو سنائی تھی، جس میں آپ نے اپنی چھاتی کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ التقویٰ ہا ہنا، کہ تقویٰ ادھر ہے۔ یعنی روزوں کا سب سے اہم اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر کا انسان ٹھیک ہو جائے، اس میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، نیکیوں کے ساتھ محبت پیدا ہو جائے، گناہوں سے نفرت پیدا ہو جائے، نفس کا تزکیہ ہو جائے، ہماری سوچ، ہماری فکر نیک ہو جائے۔ تو پہلی چیز جو رمضان یہ چاہتا ہے کہ ہماری عملی زندگی میں پیدا ہو، وہ تقویٰ کی صفت ہے۔ اس کے بعد نظم و ضبط کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ ہمیں نظم و ضبط کا درس دیتا ہے کہ سارے مسلمان ایک وقت میں اٹھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، ایک ہی وقت میں افطاری کرتے ہیں۔ ان ساری چیزوں کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی میں نظم و ضبط آ جائے، باقی معاملات کے اندر بھی ہماری زندگی ٹھیک ہو جائے۔ اس کے بعد میں نے آپ بچوں کو بتایا تھا کہ Attention please, period 1 stars. Attention please, period 1 stars. دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسپیشلی ذکر کیا کہ جھوٹ اور غیبت، یہ اگر ہم چھوڑ دیں گے، یہ اگر ہم نہیں چھوڑیں گے تو ہمارے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ گویا روزوں کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری زندگی سے جھوٹ نکل جائے، ہماری زندگی سے غیبت نکل جائے۔ پھر روزہ ہمیں بھوک پیاس برداشت کرنے کی تربیت دیتا ہے کہ اگر رزق کی تنگی ہو جائے تب بھی، اور مالی فراوانی ہو جائے تب بھی، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ پھر غریبوں سے محبت پیدا کرتا ہے روزہ، غریب لوگوں کے ساتھ محبت، ہمدردی، ان کی امداد کا جذبہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اس میں ہم نے حدیث پڑھی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غریبوں کو اپنے قریب کر لو، اللہ تمہیں اپنے قریب کر لے گا۔ تو قرب الہی کا بڑا اہم ذریعہ جو ہے وہ روزہ ہے اور غریبوں سے محبت ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3 عشروں کا ذکر کیا تھا کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا مغفرت کا ہے، تیسرا جہنم کی آگ سے نجات کا عشرہ ہے۔ اس میں رمضان کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی بات بھی آئی تھی، اور یہ رات کا واضح نہ بتانا، اس کے اندر بھی اللہ نے یہ حکمت رکھی ہے کہ میرے بندے اس کو ڈھونڈتے رہیں، اس کو تلاش کرتے رہیں، اور ساری طاق راتوں کے اندر مجھے یاد کرتے رہیں۔ رمضان شریف بالکل ختم ہونے والا ہے،
وقت مختصر ہے، باتیں تو پورے رمضان میں میں نے آپ بچوں کو بہت زیادہ بتائی ہیں، لیکن میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ساری عبادات اسلام کی جو ہیں وہ محض رسومات نہیں ہیں، بلکہ عبادات کی ایک روح ہوتی ہے، ان کا ایک مقصد ہوتا ہے، اور عملی زندگی یاد رکھنا ہے، ہر عبادت کا تعلق آپ کی عملی زندگی کے ساتھ ہے۔ ہر عبادت سے مقصود آپ کی عملی زندگی کی تربیت ہے، ٹریننگ ہے۔ اسی طرح روزہ ایک ٹریننگ کی حیثیت رکھتا ہے، اور یہ ہماری زندگی پر بہت گہرے اثرات مرتب کرنا چاہتا ہے۔ اگر ہم اس کو صحیح معنوں میں سمجھ لیں، اس کی روح کو، اور اس روح کے مطابق ہم پورے مہینے کے روزے رکھیں، تو ہماری پوری زندگی تبدیل ہو سکتی ہے۔ سارا خلاصہ تو میں عرض نہیں کر سکا، وقت ہو چکا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ اس مہینے کے اثرات اگر عید کے دن ہی ہم ختم کر دیں تو پھر اس پورے مہینے کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ انشاءاللہ کل کچھ باتیں اس حوالے سے اور پھر عید الفطر کے حوالے سے آپ بچوں کو انشاءاللہ بتائی جائیں گی، تاکہ آپ کا جنرل نالج بھی امپروو ہو۔ بحیثیت مسلمان جو ضروری علم ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ اسمبلی کے لیکچرز کے ذریعے وہ بنیادی علم آپ بچوں تک پہنچ جائے، آپ ایک اچھے طالب علم بھی بن جائیں اور آپ ایک اچھے مسلمان بھی بن جائیں۔